اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مہمان نوازی کے بارے میں درس حدیث بیان کیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو وہ اسے قبول کرے. ایک پہلی بات بڑی سادہ ہے کہ جب کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے، محبت و پیار اور اخلاص خلوص کے ساتھ کوئی بلاتا ہے تو عام طور پر حت الفسا انکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے دعوت قبول کرنی چاہیے. اور اگر رمضان کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، اگلا فقرہ حدیث کا یہ ہے کہ اگر وہ شخص روزے سے ہے تو پھر بھی اس کو چلے جانا چاہیے. اور اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ روزہ افطار تو نہیں کرنا، لیکن اس کے گھر چلا جائے اور حمد و ثنا اور دعا کرتا رہے اور معذرت کرے کہ اگر روزہ دار نہیں، معذرت کرے کہ میں اس وقت کھانے میں شامل نہیں ہو سکتا. اور اگر وہ شخص روزہ دار نہیں تو جو کچھ پیش کیا گیا ہے وہ خوشی سے کھائے. یہ دیکھیں، کئی سوالات کے جوابات اس حدیث میں آ جاتے ہیں کہ جب بھی بلایا جائے تو انسان کو حت الوسع دعوت قبول کرنی چاہیے. روزہ ہے تو پھر بھی چلا جائے اور جا کر کھانا تو نہیں کھائے گا، لیکن بیٹھ کر اس وقت تک اس کے لیے دعائی کرتا رہے. اور اگر روزہ دار نہیں اور پھر بلایا جاتا ہے تو پھر جو کچھ پیش کیا گیا ہے وہ خوشی سے کھائے. یہ بھی ایک بڑی اعلیٰ درجے کی نیکی ہے کہ انسان اپنے سامنے پیش کردہ کھانے کو کم تر خیال نہ کرے یا معمولی خیال نہ کرے، اور ایسا اظہار نہ کرے کہ گویا میرے سامنے اچھی ضیافت پیش نہیں کی گئی. پیش کرنے والا اپنی استطاعت کے مطابق کرتا ہے، امیر بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں. تو جو پیش کیا جائے اللہ تعالیٰ کا مقدس اور پاکیزہ رزق ہوتا ہے، اس کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے اور خوشی کے ساتھ اس کو کھانا چاہیے، اسی طرح کہ جیسے انسان اپنے کسی پسندیدہ سے پسندیدہ کھانے کو کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ضیافت میسر آئی اس کا شکر کرتے ہوئے خوشی کے ساتھ اس کو کھانا چاہیے. اس میں ہر شخص کے لیے یہ سبق ہے کہ مہمان نواز کی دلداری کا بھی خیال رکھنا چاہیے. مہمان نواز بسا اوقات اللہ معلوم کس مشکل سے بعض اوقات روزی کماتا ہے، کھانے کا انتظام کرتا ہے، جو کچھ میسر ہے وہ پیش کرتا ہے. تو اگر آنے والا اس میں نقص نکالے یا اس کو حقارت سے دیکھے یا معمولی خیال کرے یا اس قسم کا اظہار کرے کہ میری ضیافت کا پورا انتظام نہیں کیا گیا، تو یہ بات نامناسب ہے. جو ماحضر پیش کیا جائے اسے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے، حمد کرتے ہوئے اور اس مہمان نواز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خوشی سے کھانا چاہیے. آج کے درس میں دوسری حدیث وہ ہے جو آپ نے بارہا سنی ہوگی، لیکن ہر بار سنتے ہیں تو نیا مزہ اور نیا لطف آتا ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث ہے، بڑی معروف ہے، آپ نے پہلے سنی ہوگی، لیکن پھر پیش کرتا ہوں کہ یہ وہ باتیں ہیں جن کو بار بار پیش بھی کرنا چاہیے، سننا بھی چاہیے، یاد بھی رکھنا چاہیے. ان باتوں سے نیکی کے سبق سیکھنے چاہیے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مسافر رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ نے گھر میں کہلا بھیجا کہ مہمان کے لیے کھانا بھجواؤ. جواب آیا کہ پانی کے سوا آج گھر میں کچھ نہیں. دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کیا عالم تھا کہ ایک مہمان آتا ہے، گھر پیغام بھجواتے ہیں کہ مہمان آیا ہے، کھانے کا انتظام کرو، تو کھانا بھجواؤ. تو جواب آتا ہے، اور کتنی دیانتداری کے ساتھ گھر سے جواب آیا کہ آج تو گھر میں پانی کے سوا کچھ بھی نہیں. اور یہ عالم تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
اس مکی زندگی کا۔ تو کوئی بھی گھر میں کھانے کے لیے چیز نہیں تھی، اور بسا اوقات کھانے کے بغیر گزارا کرنا پڑتا تھا۔ اس کی احادیث الگ آتی ہیں، وہ بھی سننے سے تعلق رکھتی ہیں۔ لیکن اب مہمان آ گیا ہے، گھر میں کچھ نہیں، تو یہ نہیں آپ نے فرمایا کہ مہمان کو کہ تم چلے جاؤ، میرے پاس تو کچھ نہیں، میں نہیں کچھ کر سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کچھ موجود ہوں گے کہ ان میں فرمایا کہ اچھا میرے گھر میں سے تو جواب آیا ہے کہ کھانا کچھ نہیں ہے ہی کچھ نہیں سب کے لیے، تو اس مہمان کے کھانے کا بندوبست کون کرے گا؟ تو اس پر ایک انصاری کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اس کے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ انصاری اس شخص کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا، گھر جانے کے بعد کوئی موبائل فون نہیں تھے کہ پہلے سے بتا دیں کہ مہمان آ رہا ہے، کھانے کا انتظام کر لو۔ مہمان آ گیا ہے، اور بیوی سے اس نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہمان ہے، آیا ہے، کتنی ہماری سعادت کا باعث ہے، تو اس کے لیے تم کھانے کا انتظام کرو۔ بیوی نے جواب دیا کہ آج گھر میں تو صرف بچوں کے کھانے کے لیے ہے، صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے، باقی ہم دونوں کے لیے کھانا کوئی نہیں۔ تو انصاری نے کہا کہ اچھا تو جو کھانا ہے اس سے تیار کرو اور پھر چراغ جلاؤ۔ اور دیکھیں یہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی، اور یہ خوبصورت انداز اور طریق ان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، اور وہ کرنے لگے۔ بیوی کو کہنے لگے کہ تم کھانا تیار کرو، پھر چراغ جلاؤ، اور جب بچوں کے کھانے کا وقت آئے تو ان کو تھپ تھپا کر اور بہلا کر سلا دو، کسی طریقے سے جیسے کہانیاں سنا دی جاتی ہیں، بچوں کو سلا دیا جائے کہ کھانا تیار کرو، جو کچھ ہے بچوں کا کھانا ہے، تم کھانا تیار کر دو۔ وہ ان کو بچوں کو کسی نہ کسی طریقے سے سلا دو۔ چنانچہ ایسے ہی اس کی بیوی نے کیا، اور حدیث آتی میں بتایا کہ جب عورت نے کھانا تیار کیا تو اس نے چراغ جلایا، بچوں کو بھوکا ہی جیسا کہا گیا تھا باتیں سنا کے سلا دیا، اور اس کے بعد عورت نے کھانا تیار کیا، چراغ جلایا، بچوں کو سلا دیا گیا تھا۔ پھر چراغ درست کرنے کے بہانے وہ اٹھی اور جا کر چراغ کو بجھا دیا۔ یہ بھی ایک انداز ہے، بہت ہی حکیمانہ انداز کہنا چاہیے، کہ ایسی بات کرو کہ جس سے مہمان کو بھی اندازہ نہ ہو کہ وہ مہمان نواز کس صورتحال سے دوچار ہیں، لیکن کسی طریقے سے ایسے طریقے سے اٹھی کہ جا کر اس نے چراغ کو بجھا دیا، یہ چراغ کسی آواز سے بجھ گیا۔ اور پھر دونوں مہمان کے ساتھ بیٹھے بظاہر کھانا کھانے کی آوازیں نکالتے رہے اور چٹخارے لیتے رہے، تاکہ مہمان سمجھے کہ میزبان بھی میرے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسی عجیب بات ہے، اتنی پسندیدہ اور پیاری بات ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے مہمان کو کھانا کھلانا ہے، خود ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ ان کے لیے تو کھانا نہیں تھا، اگر وہ مہمان کے ساتھ پوری طرح شامل ہو جاتے تو مہمان بیچارہ بھوکا رہ جاتا۔ تو انہوں نے یہ طریق اختیار کیا کہ چراغ بجھا دیا گیا، اور اندھیرے میں بیٹھے کھا رہے ہیں، زبان سے ایسی آوازیں نکالتے ہیں کہ گویا وہ بھی کھا رہے ہیں۔ اس طرح مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور وہ خود بھوکے سو رہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ صبح جب وہ انصاری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ہنس کر فرمایا، کیا محبت کا اظہار ہے! آپ نے ہنس کر فرمایا کہ تمہاری رات کی تدبیر سے تو اللہ تعالیٰ بھی عرش پر ہنسا۔ اور اس واقعے کے ضمن میں یہ آیت قرآن مجید کی بعد میں نازل ہوئی کہ یہ وہ پاک لوگ ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے الفاظ سے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ خود تنگی اٹھا کر اور تکلیف برداشت کر کے باقی اپنے بھائیوں کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث بار بار سنی ہے، ہر دفعہ سنیں اور سوچیں تو نئے سے نئے مطالب سمجھ میں آتے ہیں کہ کس طرح ایثار کے ساتھ اپنی ضروریات کو پس پشت ڈالتے ہوئے مہمان کی خدمت کی، اور اسے بھوکا نہیں سلایا۔ رسول اللہ کا مہمان تھا،
اس کے لیے ضیافت کا اہتمام کیا۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔